عزیز طلبہ، آج کے اردو کے سبق میں ہم نثر پاروں کی تشریح دیکھیں گے۔ اس سبق کے کچھ نکات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کے سبق میں کن کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 سوال نمبر 2 مکمل پیٹرن کیا ہے، نمبر 3 نمبروں کی تقسیم کیا ہوگی، نمبر 4 تشریح کا اصول کیا ہے، نمبر 5 کچھ ممکن اغلاط دیکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ اس سوال کو حل کرنے کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے اور اس سوال کو حل کرنے کا ایک مقصد نمبروں کا حصول بھی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوال نمبر۔ پیپر کی ترتیب پر سوال نمبر 3 ہے اور اس کو اسی ترتیب پر اور اسی نمبر کے ساتھ پیپر پر لکھنا چاہیے۔ مکمل پیٹرن، یہ ہمارا مکمل پیٹرن ہے کہ سوال نمبر، نثر پاروں کی تشریح، الف بے جو بھی ہے تمام چیزیں سینٹرلائز ہوں گی۔ اقتباس یوں لکھیں گے جو پیراگراف پیپر میں دیا ہوا ہے، اس کے 3 سے 4 الفاظ شروع کے، 3 سے 4 الفاظ آخر کے، مکمل پیرا نہیں لکھیں گے۔ اکثر بچے پیپر میں بھی پورا پیرا اتار لیتے ہیں جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ حوالہ متن میں اگرچہ 2 چیزیں شامل ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، لیکن کچھ مزید ایکسٹرا کرنے کے لیے، کچھ بہتر کرنے کے لیے صنف ادب اور ماخذ کو شامل کیا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان دونوں کے نمبر نہیں ہیں۔ پھر خط کشیدہ الفاظ کے معانی، اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی اسی طرح کالم کی صورت میں لکھے جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ کوشش کریں کہ لفظ کا معنی لکھتے وقت مترادفات کا استعمال کریں جس حد تک ممکن ہے۔ مثلا نادر کا مطلب نایاب ہے، کمیاب ہے، قیمتی ہے۔ اسی طرح مخزن کا معنی خزانہ بھی ہے، ذخیرہ بھی ہے، نسخہ کتاب کو بھی کہتے ہیں، جلد کو بھی کہتے ہیں، کتابت کو بھی کہتے ہیں۔ تو کوشش کریں مترادفات الفاظ استعمال کریں، کیونکہ ایک لفظ کا معنی آدھا نمبر کا ہے۔ اگر وہ غلط ہو گیا یا پیراگراف کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی مفہوم درست نہ ہوا تو میں بھی غلط ہو جائیں اور ہم اس نمبر سے محروم ہو جائیں۔ اور اس کا تیسرا پوائنٹ ہے تشریح۔ تشریح کا پیٹرن یہ ہے جو کہ تقریباً کم از کم ایک صفحے کی ہونی چاہیے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ ہم اس سوال کو حل کریں گے، حوالہ متن، الفاظ معنی اور پھر اس کے بعد تشریح۔ اس کے ساتھ ہم اب دیکھیں گے کہ تشریح کے اصول کیا ہے۔ تو تشریح کے اصول میں سب سے پہلے مصنف کا تعارف ہوگا، پھر سبق کا تعارف، پیراگراف کا تعارف، اہم نکات کی وضاحت ہوگی۔ اگر اس سے ریلیونٹ، اس سے متعلقہ کچھ حوالہ جات ہیں تو اس کو لازمی ساتھ شامل کریں گے۔ اور اسی طرح اختتامیہ کے متعلق 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر تو وہ سبق مختلف نکات پر مشتمل ہے تو جس حصے سے پیراگراف دیا گیا ہے اسی نقطے کو اینڈ کر دینا، ختم کر دینا، ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ یا پھر اگر سبق سٹوری کے انداز پر ہے تو جہاں پر سبق کا اختتام ہو رہا ہے، نثر پارے کی تشریح میں بھی ہم اس کا اختتام کریں گے۔ تشریح میں اس لائن کو، اس جملے کو لازمی شامل کرنا چاہیے۔ تشریح طلب نثر پارہ سبق کے تقریباً ابتدائی حصے سے، درمیانی حصے سے یا آخری حصے سے لیا گیا ہے۔ اب یہ ایک لفظ دیکھ کر چیکر اس بات کا اندازہ لگا لے گا کہ آیا کہ بچے کو پتہ ہے کہ یہ سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے وقت کی بھی بات کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے 2 پارٹ ہیں، ایک الف اور ایک بے، 5 نمبر کے ہیں۔ تو ایک حصے کو کرنے میں ہمیں کم از کم 10 سے 12 منٹ لگنے چاہیے اور مکمل سوال کرنے کے لیے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہونے چاہیے۔ اس کے نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ حوالہ متن میں آدھا نمبر سبق کے عنوان کا اور آدھا نمبر مصنف کے نام کا، یعنی کہ حوالہ متن 1 نمبر کا ہوگا۔ پھر الفاظ معنی 4 الفاظ معنی ہوں گے، یعنی کہ آدھے نمبر کے، اور یوں الفاظ معنی جو ہیں وہ 2 نمبر کے ہوں گے۔ اور پھر تشریح کا حصہ ہے اور تشریح 2 نمبر کی ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہم نے بات کی تھی کہ ہم ممکنہ اخلاط بھی دیکھیں گے کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو عام طور پر طلبہ کر جاتے ہیں اور اس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، سوال نمبر۔ اکثر بچوں پر ہیڈنگ دیتے وقت جیسا کہ آپ کے سامنے ہے سوال نمبر الگ الگ لکھا ہوا ہے، تو کچھ بچے ڈائریکٹ ہی لکھ دیتے ہیں سوال نمبر، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ چیک کر اسے پہچان لیتا ہے کہ بچہ پیپر میں الفاظ کو، حروف کو، اسماء کو ملا کر لکھنے کی غلطی کرے گا اور وہ ہمارا جو 100% کا ٹارگٹ ہے اس میں یقیناً کمی کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ بچے مکمل سوال لکھ دیتے ہیں کہ درج ذیل نثر پارے کی تشریح سیاق و سباق، حوالہ متن وغیرہ وغیرہ سے کریں، تو مکمل سوال نہیں لکھنا، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ صرف اس کی ہیڈنگ بنانی ہے۔ نثر پاروں کی تشریح، اس کے 2 حصے ہیں، الف اور بے، جون سے حصے کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں اس کو یہاں پر مینشن کریں گے، اور اقتباس کی ہیڈنگ دیں گے 2 سے 4 الفاظ شروع کے لکھیں گے۔ پھر بچے لکھتے ہیں سبق کا نام، سبق کا نام نہیں، مصنف کا عنوان لکھا جائے گا، سبق کا عنوان لکھا جائے گا۔ اسی طرح بچے لکھ دیتے ہیں شاعر کا نام، یا استنبول نقطے آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یا حکیم محمد سعید کو لکھ دیتے ہیں مرزا محمد سعید، کیونکہ ہمارے جو پہلا سبق ہے 10th کا وہ مرزا محمد سعید کا ہے، تو کچھ بچے جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتا اور مرزا محمد سعید لکھ دیتے ہیں، یا مصنف کے شوشے غلط کر دیتے ہیں، یہاں پر رموز اوقاف کی غلطی کر دیتے ہیں، مطلب یہاں پر رابطے کی علامت آئے گی، تو کچھ بچے رابطے کی علامت کی بجائے یہاں پر تفصیلیہ کی علامت لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح مشکل الفاظ کی ہیڈنگ دے دیتے ہیں، جبکہ مشکل الفاظ نہیں، صرف الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ دیں گے۔ مصنف کو مضف لکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ مائنر سی غلطیاں ہیں جو ٹاپ 10 کے پیپر میں پکڑی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح تشریح، لفظ تشریح کے شین کے اچھے خاصے شوشے بنا دیتے ہیں۔ پھر بچے کچھ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دے دیتے ہیں جو کہ مطلوب ہی نہیں ہے، پوچھا ہی نہیں گیا، بچے لکھتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور ایسے بچوں کی حوصلہ شکنی بھی کی جاتی ہے۔ پھر کچھ بچے بھیجا طوالت سے کام لیتے ہیں، خام تشریح کو طول دیتے ہیں، اور ایسی باتیں تشریح میں شامل کر دیتے ہیں جس کا اس پیراگراف سے تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ تشریح جو ہے وہ انہی پیراگراف کی، جیسا کہ بتایا کہ اہم نکات کی وضاحت، اہم جملوں کی وضاحت، جو پیراگراف دیا گیا ہے صرف اسی کی وضاحت کی جائے گی۔ اور کچھ بچے ایسے بھی کرتے ہیں کہ جو سیاق و سباق دیا گیا، جو اقتباس دیا گیا ہے اسی اقتباس کو بار بار دہرا کے لکھ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بچے بھی ہیں جو آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں اور تشریح میں خلاصہ ہی لکھ دیتے ہیں سبق کا پکڑ کے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح غلط حوالہ جات، کچھ بچے حوالہ کوڈ کرتے ہیں، حوالہ بھی غلط ہوتا ہے، اور کچھ بچے نسبت بھی غلط کرتے ہیں، جیسا کہ ایک بڑی معروف سی حدیث ہے، صرف ایک نمونے کے طور پہ بتا رہا ہوں، حدیث کے طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یہ ایسی کسی قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یا کسی کا شعر ہے اس کو اقبال کی طرف منسوب کر دیا، یا کسی کا قول ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا، تو سوشل میڈیا سے ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسے حوالہ جات کو شامل کرتے ہیں جو کہ انتہائی نامناسب ہیں۔ نمونے کے طور پر ہم ایک تشریح دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بچے کہتے ہیں کہ اصول بتائے تو جاتے ہیں لیکن ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کر کے دیکھیں۔ تو نمبر 1، پہلا پوائنٹ تھا مصنف کا تعارف، تو مصنف کا تعارف صرف اتنا سا کافی ہوگا جیسا کہ سبق میں ہے۔ حکیم محمد سعید ہمدرد لیبارٹریز کے بانی، ہسٹوریکل سوسائٹی کے صدر کے ساتھ ساتھ طبی مشیر اور گورنر کے عہدوں پر بھی فائز رہے، صرف اتنا سا تعارف کافی ہے۔ پھر ہے سبق کا تعارف، سبق کا تعارف بھی اسی طرح صرف 1 سے 1.5 لائن کا کہ استنبول کی تاریخی فتوحات، آیا صوفیہ، مسجد سلیمانیہ اور عظیم عجائب خانے کا تذکرہ کیا ہے مصنف نے۔ تیسرا پوائنٹ تھا پیراگراف کا تعارف، پیراگراف میں کیا بتائیں گے کہ مصنف نے استنبول کے شہرہ آفاق، عجائب گھر، توپ کاپی کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہے اس کے شروع میں یہ والی لائن شامل کریں گے، یہ والا جملہ کہ تشریح طلب نثر پارہ سبق کے تقریباً آخری حصے سے لیا گیا ہے، درمیانی حصے سے لیا گیا ہے۔ اور پھر تھا اہم جو پوائنٹ ہے ہمارا جس کی ہمیں وضاحت مطلوب ہے، وہ ہے اہم نکات کی وضاحت، اہم جملوں کی وضاحت۔
تو وضاحت کے طور پر میں نے کچھ پوائنٹس لکھ دیے ہیں کہ اس پیراگراف کا تعارف جو کہ ہم نے کر لیا، فوجی عجائب خانے کا اس میں تذکرہ ہے، اس میں نوادر ذخیرے کا تذکرہ ہے، اسلامی ترک فن و علوم کا تذکرہ ہے، ادب کا تذکرہ ہے، مصوری کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، عثمانی فنون و ثقافت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس پیراگراف میں علم دوستی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح اس پیراگراف میں سیرت کا نایاب ذخیرہ اور اس کی کتب کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور آخری پوائنٹ تھا ہمارا کہ اس کا اختتامیہ ہونا چاہیے، تو اختتام ہم یوں کریں گے: ترکی کی خارجی اور داخلی کیفیات کو لفظوں میں یوں ڈھالا ہے، مصنف نے ترکی کی خارجی اور داخلی کیفیات کو لفظوں میں یوں ڈھالا ہے گویا کہ ہم ان کے ساتھ سیر کر رہے ہیں، اور یہی ایک سفر نامے کی خوبی ہے۔ اور ایک پوائنٹ ہے حوالہ جات۔ تو حوالہ جات اس میں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے متعلق ریفرنس موجود ہے، اور اس جو عظیم کارنامہ ہے جو استنبول کی فتح ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پھر خلافت کے متعلق ہمیں کوٹیشن مل سکتی ہیں، پھر اسی طرح علم کے متعلق ہمیں کچھ حوالہ جات مل سکتے ہیں۔ تو اس طرح حوالہ جات جہاں پر ہم جو مناسب سمجھیں اس کو ساتھ شامل کریں گے، اور اس طرح ہمارا نثر پارے کی تشریح کا سوال مکمل ہوگا۔ اس اصول پر اور ان پوائنٹس پر اگر ہم ان سب باتوں کا خیال کر کے نثر پارے کی تشریح کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم مکمل نمبروں کے حقدار ٹھہریں گے۔